بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام اساتذہ کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم. باپردہ بیٹیا وہ نعمت ہے، باپردہ بیٹیا وہ نعمت ہے جس سے نسلیں سنور جاتی ہے. تیری حیا تیری زینت ہے، تیری حیا تیری زینت ہے، تیری معرفت سے ایمان پروان چڑھتا ہے. محترم حاضرین کرام، آج میں ایسے موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہوں جو ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی کی ضمانت ہے، جو صرف ایک مسئلہ نہیں بلکہ امت کی پکار، نسلوں کی حفاظت اور ایمان کی پکار ہے. آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دنیاوی تعلیم ہے سب کچھ ہے اور قرآن کی تعلیم ایک آپشن ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اسلامی تعلیم انسان کو مقصد دیتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم جو دل میں اترے روح کو اجالا دے، علم جو دل میں اترے روح کو اجالا دے، ورنہ لفظوں کا ڈھیر اندھے کو راستہ دکھا دے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کیا علم والے اور بنا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. حاضرین کرام، مسلمان لڑکی صرف گھر کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ وہ خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، تربیت کا مدرسہ ہوتی ہے، اخلاق کی معیار ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اگر ایک مسلمان لڑکی کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو اور ہاتھ میں قرآن ہو تو ماں بنتی ہے، تو مریم کی طرح باحیا، بیٹی بنتی ہے تو فاطمہ کی طرح پاکیزہ، بیوی بنتی ہے تو خدیجہ کی طرح باوقار، بہن بنتی ہے تو ام جمیل کی طرح بہادر، کردار بنتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح روشن. لیکن وہ ایمان سے دور ہو، دین سے دور ہو تو تعلیم یافتہ تو ہوگی لیکن راہ راست نہیں ہوگی. حاضرین کرام، آج سب سے بڑا چیلنج صرف جہالت نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے. آج نظریہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے. سوشل میڈیا، فلمیں اور غلط سوچ ایمان کو کمزور کر رہی ہے. آج ایمان کو کھوکھلا کرنے والی آوازیں بڑھ چکی ہے. اور سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا تو پڑھتی ہے لیکن دین نہیں جانتی. وہ سوال تو سنتی ہے لیکن جواب نہیں جانتی. وہ پروپیگنڈا تو دیکھتی ہے لیکن قرآن کی حکمت نہیں سمجھتی، جس کے نتیجے شکوک دل میں جگہ لیتے ہیں، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، پھر دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اسلامی تعلیم صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ امت کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت اور معاشرے کی حفاظت ہے. میری بہنوں، یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، ہم خواتین کوئی کمزور مخلوق نہیں ہیں. تاریخ اسلام گواہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامیاب تاجر تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور کی فقیہہ، محدثہ اور ڈاکٹر تھی. اس لیے آپ بھی علم دین کو حاصل کریں، دین کو سمجھیں اور امت کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں. علم دین ہے تیری زندگی کی پہچان اے بیٹی، علم دین ہے تیری زندگی کی پہچان اے بیٹی، ایمان کی تو شان ہے اے بیٹی. تیرے قدموں میں ہے جنت، تیرے قدموں میں ہے جنت، تیرے دم سے ہے دنیا، تیرے قدموں میں ہے جنت، تیرے دم سے ہے دنیا. تعلیم کو اپنا زیور بنا، ہو جا سلطان اے بیٹی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر ایک مسلمان لڑکی علم دین کو حاصل کرے، وہ اسلامی تعلیم کو حاصل کرے تو پردے کو بوجھ نہیں بلکہ امانت سمجھے گی، خاندان کی عزت سمجھے گی، اللہ کی بندی بن کر جیے گی اور دنیا میں باوقار اور آخرت میں سربلند ہوگی. ایسی لڑکی کبھی بھی گمراہی کی منڈی میں نہیں بکے گی، ایسی لڑکی کبھی بھی گمراہی کی منڈی میں نہیں بکے گی بلکہ وہ اپنے کردار، علم، حیا اور ایمان کی روشنی سے امت کو جگائے گی. اے قوم کی بیٹیوں، آپ کو فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دینی وراثت سنبھالنی ہے. یہ دنیا کی چمک دمک فانی ہے، یہ دنیا کی چمک دمک فانی ہے، لیکن ایمان کی دولت ہمیشہ باقی
باقی رہنے والی ہے. اس لیے اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کرے، اس لیے اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کرے تاکہ نہ صرف اپنی ذات بلکہ پورے معاشرے کو اندھیرے سے نکال سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری بہنوں کو علمی دیانت اور دینی بصیرت سے نوازے. آمین. میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں. دور